السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ربیہ نصیب خان ایک بار پھر سے فضائل اعمال کا دوسرا باب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا خوف اور ڈر لے کر آپ کے ساتھ جڑ چکی ہوں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور جس نے باب اول نہیں دیکھا ہے اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ دوسرا باب ہے جس میں کہ 11 حصے ہیں، جن کو ہم 4 سے 5 ویڈیوز میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے ساتھ اس زعفشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے، اور دین کے لیے اپنی جان و مال آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ اس کا کچھ شمع حصہ اس سیاہکاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں، جس میں پہلا ہے آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اب آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، اور چہرے کا رنگ فیکا ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے، اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألوک خیر وخیرها وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا وشر ما ارسلت۔ اس کا ترجمہ ہے: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہوں، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط، خوشی شروع ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے، قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے میں آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسانے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے تھے۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین، اگلوں پچھلوں کے سردار ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعد خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ اب اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات، غلط خوجوں میں پڑ جاتے ہیں۔ قصہ نمبر 2: اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔
میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھی۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آج کسی بڑے سے بڑے حادثہ، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ قصہ نمبر 3، سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نو عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف سورج گرہن کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ گش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پھر حضور نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، إن تعذبوهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ ان کے مالک اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جھلے رہے مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نامعلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں۔ قصہ نمبر 5، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کو سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکارا اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔
ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا ترہد ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ بے شک۔ قصہ نمبر 6، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات کبھی کبھی ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلواؤ۔ وہ شخص چلا گیا اور آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہورا، مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا اس دیگچی میں کیا؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھتی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ کے یہاں فیصلہ ہو کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگیں کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ نہیں، کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھے ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔
آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا۔ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ اشہر مشاہیر منتخب کنز الاعمال۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 ورش کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ قصہ نمبر 7۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع میں کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت میں وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ گونگے بلکہ فصیح اچھی زبان میں باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 2 آدمیوں کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسو کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، پھر یہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس کے سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ بے شک۔ اور اسی کے ساتھ ہم فضائل اعمال کے باب 2 کے قصہ نمبر 7 تک پڑھ چکے۔ حالانکہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے بتایا تھا کہ ہم اس میں کیونکہ 11 قصے ہیں اور ہم ان 11 قصوں کو 4 سے 5 دن میں کمپلیٹ کریں گے، لیکن قصے واقعی دل کو ایک دم سکون دینے والے اور اپنے ایمان پر دوبارہ سے نظر ڈالنے والے تھے، تو من رکا نہیں اور ہم نے 7 قصے پورے پڑھ لیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کل کی ویڈیو میں باب 2 بھی کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ، تو آپ کل کی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ باب اول کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ ان کو ضرور سے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں بہت سے قصے ہیں اور بہت خوبصورت قصے ہیں جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی نبی تھے سبھی کے قصے ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہی ہے، اور
اور اسی کے ساتھ ہم ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور آپ سبھی اپنا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے اور اپنا دین مکمل کیجیے، جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو سدھاریے، انشاءاللہ اپنی آخرت کو سدھاریں گے ہم سبھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کلاس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔